میری پیاری بہنوں، 5 طرح کے شوہروں سے جلد طلاق لے لو ورنہ تباہ ہو جاؤ گی، ساری زندگی روتی رہو گی۔ رونا تمہارے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ کچھ مرد رشتہ نہیں بنتے بلکہ وہ عورت کی زندگی کو قبر سے پہلے قبر بنا دیتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ خدارا 5 طرح کے مردوں کو اپنی بیٹی کا رشتہ مت دینا، کیونکہ غلط مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑ دینا، اپنی بیٹی کو باندھ دینا، اسے ساری عمر کے لیے صبر اور آنسوؤں کی قید میں ڈال دینے کے برابر ہے۔ اگر ایسے مرد کو اپنی بیٹی دو گے یا اس کی شادی کرو گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری بیٹی ساری زندگی کے لیے روتی ہی رہے گی، تباہی اس کا مقدر بن جائے گی، اور تم بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے دن رات پریشان رہو گے۔ تمہاری بیٹی تمہیں رو رو کر بددعائیں دے گی کہ ہمارے باپ نے اس جگہ رشتہ کیوں کیا، کیونکہ جب بیٹی دکھ میں ہوتی ہے تو باپ کا سکون بھی دفن ہو جاتا ہے۔ یہ 5 طرح کے شوہر بہت ہی خطرناک ہیں۔ یہ نہ عورت کو سمجھتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کے رشتے کی قدر کرتے ہیں۔ حالانکہ ماں کے ساتھ جو رشتہ ہے بیٹے کا، اس کی بھی قدر نہیں کرتے، بہن کے رشتے کی قدر نہیں کرتے، بہنوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور پھر نہ ہی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں۔ یہ جس راستے پر چلتے ہیں زمین کی مٹی بھی ان پر افسوس کرتی ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی ان کے انجام پر روتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ 5 طرح کے خطرناک مرد جس راستے سے آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، ان کے لفظوں پر یقین مت کرنا، کیونکہ ان کی باتوں میں مٹھاس اور انجام میں زہر ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بہنوں، آج کا بیان تمہاری زندگی بدل دینے والا ہے، ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والا ہے جو بہت سی عورتوں کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے آج کا بیان ہر حال میں سن کر جائیے گا اور غور سے سن کر جائیے گا، کیونکہ یہ صرف نصیحت نہیں بلکہ تمہاری آنے والی زندگی کا فیصلہ بھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا اور اپنی آنکھوں سے یہ والا منظر بار بار دیکھا ہوگا کہ بہت سی عورتیں جو اپنی شادی کے دن بے حد خوبصورت تھیں، بارات کے دن روشنی سے بھرا چہرہ لیے کھڑی تھیں، موٹی تازی ہنستی مسکراتی زندگی سے لبریز نظر آتی تھیں، مگر شادی کے صرف 1 مہینے کے بعد ہی ان کے چہروں کی روشنی بجھنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگتی ہے، آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور چہرے کی رونق کہیں کھو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس بیاہی جاتی ہیں، ان کو ایسا شوہر نصیب میں ملتا ہے جو صرف شکل کا تو انسان ہوتا ہے، باقی اندر سے جانور سے بھی بدترین ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی کو سر سے لے کر پاؤں تک نوچ لیتے ہیں، اس کی خوشیوں کو نگل جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو جیتے جی مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بیویاں ساری رات تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلی بیٹھ کر روتی رہتی ہیں، تڑپتی رہتی ہیں، دل ہی دل میں سسکتی رہتی ہیں، ان کی راتوں کی نیند ان سے چھین لی جاتی ہے، مگر یہ سنگ دل لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ نہ ان کے دل میں رحم جاگتا ہے، نہ آنکھوں میں نرمی آتی ہے، اور نہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کی بیوی بیمار ہے یا پھر ٹوٹ چکی ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ رو رہی ہے یا مسکرا رہی ہے۔ نہ یہ لوگ بیوی کے مشکل وقت میں اس کے کام آتے ہیں، یہ لوگ نہ تو بیوی کے آنسو پوچھتے ہیں اور نہ ہی اس کے غم کے شریک بنتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 5 طرح کے لوگ آخر کس مٹی سے بنائے گئے ہیں، جن کے دل میں نہ احساس ہوتا ہے، نہ ہی خوف خدا، اور نہ ہی عورت کے درد کی کوئی جگہ باقی رہتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ 5 طرح کے شوہر کون سے ہیں جو اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو رشتہ دینا بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان 5 شوہروں میں سے پہلا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو عزت دینے کی بجائے لوگوں کے سامنے
سامنے بے عزت کرتا ہے، نہ وہ تنہائی میں بیوی کی قدر کرتا ہے اور نہ ہی کسی مجمع میں اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ خاص طور پر اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے بیوی کو کوستا رہتا ہے، اس کو غصہ کرتا ہے، بار بار اس پر غصہ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور زبان سے ایسے تیر چلاتا ہے جو دل کو چیر دیتے ہیں۔ بیوی بیچاری ملازمہ بن کر نوکریاں کرتی رہتی ہے، شوہر کے جوتے صاف کرتی ہے، شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، اپنا گھر بسانے کے لیے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، شوہر کے بہن بھائیوں کے بھی نخرے اٹھاتی ہے، مگر پھر بھی یہ ظالم شوہر رحم نہیں کرتا، بیوی کی ان قربانیوں پر ذرا سی بھی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہر حال میں بیوی کو ذلیل کرنا۔ فرمایا گیا ہے کہ ایسے گھٹیا اور غلیظ مزاج لوگوں سے اپنی بیٹی کی جان چھڑواؤ، کیونکہ ایسے گھروں میں بیٹیاں آزاد نہیں ہوتی بلکہ قید میں ملازموں کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ سب کچھ کرنا مگر ایسے مرد سے اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، اگر کر لیا تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی ساری زندگی پچھتاتی رہے گی، روتی رہے گی، اس کی آنکھوں کے آنسو کبھی خشک نہیں ہو پائیں گے اور اپنے ماں باپ کو بددعائیں بھی دیتی رہے گی کہ انہوں نے اسے زبردستی جہنم کی آگ میں کیوں جھونک دیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسے لوگوں کی مثال اس زہریلے سانپ جیسی ہے جو اوپر سے تو خاموش اور بے حرکت نظر آتا ہے مگر اندر ہی اندر زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ذرا سا موقع ملے تو ڈس لیتا ہے اور سامنے والا تڑپ تڑپ کر جیتے جی مرنے لگتا ہے۔ شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے مگر اندر جانوروں جیسا ہوتا ہے، جس میں نہ احساس، نہ کسی قسم کی شرم اور نہ ہی کوئی خوف خدا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی بھی ایسا شخص آ گیا ہے جو تمہیں جگہ جگہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہاری قربانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، تمہارے تمام احسانات کو فراموش کر دیتا ہے، دن رات تمہیں ذہنی یا جسمانی اذیت دیتا ہے، تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک لمحہ بھی تمہیں سکون سے جینے نہیں دیتا، تو بہتر یہی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کر لو، پہلے انہیں سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، آہستگی سے بات کرو، اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لو، حقیقت بتاؤ، کیونکہ خاموشی اختیار کرنا ظالم کو اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ یہ حکایت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا جو شہر شہر گھوم کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کسی بستی میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ اللہ والے نے اس سے پوچھا، اے بندے، کیوں اتنا پریشان ہے، کیوں دکھی ہے، تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ وہ شخص بولا، اے اللہ کے نیک بندے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنی ہی زبان سے اپنا گھر اجاڑ چکا ہوں، میں نے اپنی ہی بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے اس کی توہین کی، اسے رسوا کیا، اس کے صبر کو کمزوری سمجھا، اس کی خاموشی کو بے وقت جانا، میں اسے سب کے سامنے تانے دیتا رہا، اسے ذلیل کرتا رہا، بے عزت کرتا رہا اور سمجھتا یہ رہا کہ میں مرد ہوں، مجھے سب کا حق ہے، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں، اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے۔ تو اللہ والے نے گہری سانس لی اور فرمایا، اے نادان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جس عورت کو تم لوگوں نے ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے رسوا کیا، وہ تمہارے گھر کی عزت تھی، تمہارے بچوں کی ماں تھی، وہ تمہارے رازوں کی امین تھی۔ فرمایا، جس دن تم نے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا، اسی دن تمہاری عزت آسمان سے زمین پر آ گری، کیونکہ اللہ اس مرد کو پسند نہیں کرتا جو اپنی بیوی کی عزت کا محافظ بننے کی بجائے اس کا قاتل بن جائے۔ پھر اللہ والے نے اس شخص کو ایک کنواں دکھایا اور کہا، دیکھو اس کنویں میں پانی صاف ہے یا گندا؟
اس نے کہا اے اللہ والے پانی تو صاف ہے مگر جب ہم اس میں گندگی پھینک دیں گے تو پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ اللہ والے نے فرمایا بس یہی حال تمہارے گھر کا تھا، تمہاری بیوی صاف دل تھی، صابر تھی، شکر کرنے والی تھی، مگر تم نے اپنی زبان کی گندگی سے اس کے دل میں گندگی ڈال دی، کوڑا کرکٹ ڈال دیا، تو گھر کا سکون بھی گندا ہو گیا۔ پہلے صفائی تھی، جب گندگی ڈالی تو گندا ہو گیا، محبت بھی مر گئی اور رحمت بھی روٹھ گئی۔ وہ شخص یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آ جاتی، کاش میں نے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کیا ہوتا۔ اللہ والے نے کہا اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، اب بھی کچھ وقت باقی ہے، کچھ لمحے ہیں، جا کر اپنی بیوی کو منا لو، اسے راضی کر لو۔ تو یہ سن کر وہ شخص اور زیادہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے، میرا گھر تو ویران ہو گیا ہے، میرا ہنستا بستا گھر قبرستان جیسا بن چکا ہے، لوگ مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی کے جانے کے بعد میرے گھر میں غربت داخل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ والے نے کہا اے نادان انسان، بس پھر یقین کر لے کہ بیوی کو دکھ دینے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس حکایت کا نچوڑ یہ ہے، اس حکایت کا سبق یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان کے صبر کو مذاق بناتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ صرف ایک عورت کو نہیں توڑ رہے بلکہ اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنی آخرت کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ ایسے مرد وقتی طور پر طاقتور نظر آتے ہیں مگر انجام کے وقت سب سے زیادہ کمزور ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ خاموش ضرور ہوتی ہے مگر بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان 5 طرح کے شوہروں میں سے پہلا شوہر تو وہ ہوا جو اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شوہر کی، جس سے ہمیشہ کے لیے عورت کو جان چھڑوا لینی چاہیے، اور وہ شوہر وہ ہے جو اپنے گھر کی بیوی کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر کی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کی فکر نہیں کرتا، اس کے حق کو کاٹتا ہے، اس کی ضروریات کو نظر انداز کرتا ہے، مگر غیر عورت کے لیے دل، وقت اور پیسہ سب کچھ لوٹا دیتا ہے، اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا، اس کے ساتھ محبت بھرے لمحات نہیں گزارتا، بیوی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن دوسروں کی بیوی کے لیے وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسے مرد کے بارے میں دین نے سخت تنبیہ کی ہے، کیونکہ جو مرد اپنے گھر والوں کے حق میں خیانت کرے، ان کا نان نفقہ روکے اور غیر عورت پر خرچ کرے، وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس کے عمل میں برکت نہیں رہتی، اس کے مال میں سکون نہیں آتا اور اس کے گھر سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلا حق بیوی اور بچوں کا ہے، جو اس حق کو پامال کرے وہ خود اپنے انجام کو دعوت دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ یہ حکایت ان لوگوں کے لیے آئینہ ہے جو اپنے گھر کی خوبصورت اور وفادار بیوی کو چھوڑ کر غیر عورت کے دروازے پر سر جھکاتے ہیں۔ وہ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک سونار تھا، سونار سونے کا کام کرنے والا، اس کی بیوی بے حد خوبصورت بھی تھی اور نیک سیرت بھی تھی، جتنی خوبصورت اتنی ہی نیک سیرت بھی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے شہر میں ہوا کرتے تھے۔ ایک دن سونار اپنی دکان سے واپس گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی حویلی کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ سونار گھبرا کر اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ آخر کس چیز نے تجھے لوٹا، کس نے تجھے لوٹا، کس نے تجھے اتنا بڑا دکھ دیا؟ بیوی نے روتے ہوئے کہا پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا آج تم نے اپنی دکان میں کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑا تھا؟ کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑا تھا؟ سونار کچھ دیر خاموش رہا،
بیوی نے دوبارہ پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا آج کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آیا تھا؟ سونار نے سر جھکا کر کہا، ہاں، ایک عورت چوڑیاں پہننے آئی تھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ بہت ہی نرم تھا، میرے دل میں شہوت پیدا ہوئی، میں نے اسے غلط نظر سے دیکھا اور چوڑیاں پہنا دیں، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ سن کر بیوی نے کہا، پھر سن لو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ آج جب دودھ بیچنے والا ہمارے گھر میں آیا تو میں اکیلی تھی، اس نے دودھ دینے کے بہانے گھر میں قدم رکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں چیختی رہی مگر کوئی سننے والا نہ تھا، میں اکیلی تھی، میں تنہا تھی، اس نے میری عزت لوٹ لی اور پھر یہاں سے چلا گیا۔ بیوی روتے ہوئے بولی، تم نے تو صرف ایک عورت کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے دل میں شہوت کو پیدا کیا تھا اور اس کے بدلے میری عزت لوٹ لی گئی۔ اب بتاؤ، کیا آئندہ تم کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑو گے؟ کیا آئندہ کسی کو شہوت کی گندی نظر سے دیکھو گے؟ تو یہ سن کر سونار لرز گیا، اس نے سچی توبہ کی اور کہا، بے شک میرے اللہ کا فرمان سچا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر واقعی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر عورت کا ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے ذریعے اس کا بدلہ لے لیتا ہے، اس کے گھر سے اس کا بدلہ لے لیتا ہے، اور بدلہ بھی ایسا کہ انسان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے، گھر کا سکون بکھر جاتا ہے اور آنسو مقدر بن جاتے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جن لوگوں نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ زنا جیسے بڑے گناہ کو معمول بنا لیا ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ جب ہاتھ پکڑنے والوں کا انجام اتنا دردناک ہے تو زنا کرنے والوں کا انجام کتنا ہولناک ہوگا۔ اس لیے وقت ابھی ہے، ابھی کچھ وقت تو باقی ہے نا، سنبھل جاؤ، نگاہوں کو پاک رکھو، ہاتھوں کو روک لو، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسرے شوہر کی، جس کے ساتھ زندگی گزارنا عبادت نہیں بلکہ کھلا عذاب بن جاتا ہے، اور ایسے شخص کو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہیے، اور وہ ہے وہ مرد جو باتوں باتوں میں بیوی کو اس کے والدین کی غربت کا تانا دیتا ہے، بار بار کچھ اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ تیرے ماں باپ غریب ہیں، ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں، یہ تو میں تھا جس نے تجھے قبول کر لیا، میرا تجھ پر احسان ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ بیوی کو کہتا ہے کہ میرا تجھ پر احسان ہے، ورنہ تجھ جیسی عورت کو کون پوچھتا، کوئی تجھے متھے بھی نہ لگاتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملے صرف زبان سے نہیں نکلتے بلکہ بیوی کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کو روند ڈالتے ہیں۔ ایسے شوہر بیوی کو انسان نہیں بلکہ بوجھ سمجھتے ہیں، ہر جھگڑے میں اس کے ماں باپ کو گھسیٹ لاتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا غصہ بیوی پر نکالتے ہیں اور خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو مرد بیوی کے والدین کی توہین کرتا ہے وہ کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، وہ اپنی کمزوری کو تانوں میں چھپاتا ہے، ایسی زندگی میں نہ سکون ہوتا ہے نہ ہی احترام۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مرد آ گیا ہے جو تمہیں تمہارے ماں باپ کے نام پر ذلیل کرتا ہے، تمہاری عزت کو دولت اور حیثیت کے ترازو میں تولتا ہے، تو سمجھ لو یہ رشتہ نہیں بلکہ زنجیر ہے۔ پہلے سمجھاؤ، بڑوں کو شامل کرو، مگر اگر وہ باز نہ آئے تو خود کو بچانا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ جو شوہر عزت نہیں دے سکتا وہ محبت بھی نہیں دے سکتا، اور ایسی زندگی صرف آنسوؤں کے نام بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئے تیسری طرح کے شوہر۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی طرح کے شوہر کی، جن کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل بلکہ اذیت بن جاتا ہے، اور وہ ہیں وہ شوہر جو اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتے ہیں، یہاں تک کہ سہاگ رات جو شادی شدہ زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، اس رات بھی اپنی بیوی پر انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں جو اس کے روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں،
کچھ شوہر کہتے ہیں کہ تم سچی نہیں لگتی، مجھے تجھ پر یقین نہیں، تمہاری خاموشی مجھے ڈراتی ہے، تمہاری نظریں ٹھیک نہیں لگتی، تم نے پہلے کس کس سے بات کی ہے، تمہاری ہنسی مجھے کھٹکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم آج سے پہلے کئی لڑکوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہو، کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر چکی ہو، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ پارسا ہیں یا واقعی میں ایسی عورتیں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ تلخ جملے ہوتے ہیں جو عورت کا چین اور سکون چھین لیتے ہیں، اس کے دل میں خوف بٹھا دیتے ہیں، اس کی خودداری کو کچل دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو شوہر بغیر ثبوت کے بیوی کے کردار پر شک کرے وہ جو خود شوہر ہوتا ہے وہ خود اندر سے بیمار ہوتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں اور گندگی کو بیوی کے اوپر ٹھوپ دیتا ہے اور خود کو پاک ثابت کر دیتا ہے۔ ایسے شوہر کی مثال بالکل اس آئینے کی طرح ہے جس پر مٹی جمی ہو اور وہ سامنے والے کو گندا دکھائے، حالانکہ اصل داغ خود اس پر ہوتا ہے لیکن دوسروں کو گندا دکھاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں شک داخل ہو جائے وہاں محبت دفن ہو جاتی ہے، احترام مر جاتا ہے اور عورت زندہ لاش بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شوہر شروع ہی سے تمہارے کردار پر کوئی وار کرے، تمہیں صفائیاں دینے پر مجبور کرے، تمہاری پاکیزگی کو مشکوک بنائے، تو سمجھ لو یہ رشتہ نہیں بلکہ ذہنی قید ہے۔ ایسی قید میں نہ ایمان سلامت رہتا ہے، نہ عزت، اور نہ ایسی زندگی عورت کو اندر سے خوش رہنے دیتی ہے، اور ایسی زندگی جو ہوتی ہے عورت کو اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئے چوتھی طرح کے شوہر۔ اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں قسم کے شوہروں کے بارے میں، اور یہ وہ بدترین شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، دوستوں کو بلا کر بیویوں سے ناپاک کام کرواتے ہیں، اگر بیوی انکار کرے تو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، زبردستی اور دباؤ سے گناہ پر مجبور کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ شوہر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مردوں کو اپنے گھر میں بلا کر لالچ اور پیسے کے بدلے بیویوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے حلال رشتے کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی کمائی پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایسے شوہر کے ساتھ نیک عورت کے لیے رہنا عذاب ہے۔ ایسے مرد نہ صرف عورت کی دنیا برباد کرتے ہیں بلکہ اس کی دنیا اور اپنی آخرت بھی تباہ کر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کا فرمان ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ ناپاکی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو مہلت تو دیتا ہے مگر انہیں چھوڑتا کبھی نہیں، اور جو لوگ دوسروں کو گناہ پر مجبور کرتے ہیں ان پر دوہرا بوجھ ہوتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اس لیے ایسے مردوں کی اصلاح یہ ہے کہ انہیں صاف صاف بتایا جائے کہ عورت اللہ کی امانت ہے، مال کمانے کی چیز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو شریعت اور عقل دونوں یہی کہتی ہیں کہ جان، ایمان اور عزت بچانا لازم ہے۔ ایسے شوہروں کے ساتھ رہنا صبر نہیں بلکہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس لیے وقت پر فیصلہ کرو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے خلاف ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، سب کچھ کر لینا مگر ان 5 طرح کے بدبخت اور بدقسمت لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی مت گزارنا، کیونکہ جو عورت ظلم، گناہ اور ذلت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ کی ناپسندیدہ بن جاتی ہے، گناہ اس کی عادت بن جاتے ہیں اور انجام ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں نجات۔ اور میں آج کے والدین کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہی گزارش کرتی ہوں کہ خدارا اپنی چاند جیسی بیٹیوں کو ایسے درندہ صفت مردوں کے حوالے مت کرو جو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، جو اپنی خواہش، لالچ اور انا کے لیے عورت کی عزت کو روند ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو، بیٹی اگر
ٹوٹ گئی تو اس کی چیخیں صرف اس کے سسرال تک محدود نہیں رہتی بلکہ قبر تک اس کے ماں باپ کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ظالم لوگوں سے محفوظ رکھے، آپ کے گھروں کو رحمت سے بھر دے، آپ کے دلوں کو مضبوط کر دے تاکہ آپ غلط کے سامنے جھکے نہیں بلکہ حق کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اللہ آپ کو ایسا حوصلہ دے کہ آپ کی اپنی قدر پہچان سکیں، ایسا شعور دے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے درست کر سکیں، اور ایسا نصیب عطا فرمائے کہ آپ دنیا میں بھی باوقار رہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔